اچھا انشاءاللہ آج ہم 12واں پارہ جو کہ سورہ ہود سے شروع ہوتا ہے اور پھر سورہ یوسف میں جاتا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. میں پڑھ رہا تھا شروع کی آیات ہی دیکھ رہا تھا میں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, کہ جتنے بھی ہم یہ انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں ان سب کی سٹوریز کے اندر. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے صحیح, اور یہ ان کا اپنا جو ہے کوئی مشن نہیں ہے, یا انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے نا یہ کوئی باتیں نہیں گھڑ لیں اور آگے پہنچانا شروع کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا ان کو چوز کیا ہے. ہر نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود چوز کرتا ہے اور پھر اس قوم کی طرف بھیجتا ہے. اور وہ جیسے نوح علیہ السلام نے ان کو یہاں پہ کہا نا انی لکم نذیر مبین, کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا جو ہے وارنر ہوں, تمہیں میں آگاہ کرنے آیا ہوں, وارننگ دینے آیا ہوں. کس چیز کی وارننگ دینے آیا ہوں؟ کہ اگر تم اپنے یہ معاملات اسی طرح رکھو گے, اگر تو بتوں کی پوجا کرو گے تو نتائج جو ہیں وہ برے ہوں گے. اور یہ اسی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی ایک چیز لازم کی ہے کہ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا. تو یہاں پہ منکر سے روکا جا رہا ہے, یعنی نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو روک رہے ہیں اس چیز سے, اس برائی سے. اور آگے آیت میں آتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو ہے دردناک عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہاں پہ دیکھیں ایمپتھی ہے نوح علیہ السلام کی اپنے لوگوں کے ساتھ کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہارے ساتھ برا معاملہ ہوگا. اور نوح علیہ السلام کو صرف ایک مثال کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں, کیونکہ باقی سب انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہے. سب جو ہیں ایک ہی مشن کے ساتھ آئے ہیں, اور وہ مشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کو مانو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اینڈ دیکھیں کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی کیا بڑی بات ہے شرک ہو رہا ہے, یا اتنا کیا مسئلہ ہے کہ یہ بتوں کو پوجا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کیا, اللہ کو کیا نقصان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کیوں اتنا زیادہ اس چیز کو اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی ہے. اور دیکھیں اگر تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے نا, اگر آپ پیگن ٹریڈیشنز کو اسٹڈی کریں گے تو جو ظلم, جو نقصان, جو ہیومینٹی کے ساتھ جو ظلم و نقصان شرک نے اور پیگنزم نے کیا ہے وہ کسی اور چیز نے نہیں کیا. بالکل, یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, وہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز دینی چاہیے تھی, جو اللہ تعالیٰ کا رائٹ تھا, وہ آپ کسی غیر اللہ کو دے دیتے ہو. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو سے, اللہ تعالیٰ خود اتنا بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ تو شاید اس کو معاف بھی کر دے اگر صرف اسی کے بارے میں بات ہوتی. لیکن یہ انسانوں کے اوپر بھی جو ہے نا شرک, یہ بہت برا اثر لے کے آتی ہے. جنریشنز تباہ ہوتی ہیں, سینچریز تک جو ہے انسان جو ہے ایک ظلم کے نظام کے اندر ہوتے ہیں. کیونکہ شرک بیسیکلی کیا ہے؟ شرک ہے کہ آپ انسان کے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں نا ریپرزینٹیٹیوز لے کے آ جاؤ. اور دیکھیں جب بھی آپ یہ لے کے آتے ہو آپ اس پاور کو ایکسپلوئٹ کرتے ہو. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اوپر پیدا کیا. فطرت کے اوپر پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے ٹو بلیو ان دا سپر نیچرل, ٹو بلیو ان گاڈ. اچھا شرک کیا کرتا ہے کہ اس ٹینڈنسی کو یوز کرتا ہے ایکسپلوئٹیشن کے لیے, اس ٹینڈنسی کو یوز کرتا ہے ایکسپلوئٹیشن کے لیے. یعنی جب آپ نے اگر لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرنا نا, جیسے مارکس نے کہا تھا کہ ریلیجن از دی اوپیوڈ آف دا میسز, اس نے کہا تھا کہ دین کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, ان کو ایک قسم کا ڈرگ کیا جاتا ہے اور ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب مارکس نے جس پیراڈائم میں بات کی تھی وہ تو اور بات ہے, لیکن اس بات میں سچائی ہے, اس میں حقیقت ہے. کیونکہ انسان جو ہے, انسانوں سے اگر آپ نے کوئی ان کی جو ارریشنل چیزیں کروانی ہے نا, اگر آپ نے ان سے, تو آپ ریلیجن کو یوز کر سکتے ہو. اور وہ تبھی ہوتا ہے جب شرک یوز ہوتا ہے. تو انسان کے اندر جو ایک اس کی نیچرل ڈسپوزیشن ہے ٹو بلیو ان گاڈ, اس کو اگر آپ ایکسپلوئٹ کرنے لگ جاؤ اس کے خلاف, تو جو ہے انسان جو ہے ظلم کرنا شروع کرتا ہے. میں تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں. ہم نے اپنے ایک پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پیگن ٹریڈیشنز کے اندر چائلڈ سیکریفائس تھا. اب یہ چائلڈ سیکریفائس کیسے انسان جو ہے وہ اور انسانوں کو قتل کر لیتے ہیں, کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا تب ہے جب آپ شرک لے کے آتے ہو, یعنی جب آپ کے ساتھ ریلیجس اس کے ساتھ کنوٹیشن جب آپ خدا کو اس کے ساتھ جوڑ دو تو کہتے ہیں خدا نے یہ کہا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے اور خدا اس چیز سے خوش ہوتا ہے. خدا بڑا ہے سب سے. جو سن گاڈ ہے تمہارا, جو مون گاڈ ہے تمہارا, جو کلاؤڈز والا گاڈ ہے, جو رین برسانے والا ہے, اس نے اس سیزن جو ہے رین نہیں برسائی تو تمہیں ایک چائلڈ جو ہے نا اس کو سیکریفائس کر کے دینا پڑے گا. سو شرک سے جو ہے سینچریز کے لیے اس قسم کا ظلم کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو اکانومیز ہیں ان کے ہر کنٹری کا ایک گولڈ ریزرو ہوتا ہے, ہر کنٹری کا ایک گولڈ ریزرو ہوتا ہے. سب سے زیادہ گولڈ جو ہے اس وقت وہ یو ایس کے پاس ہے, امریکہ کے پاس سب سے زیادہ گولڈ ریزرو, سب سے بڑا گولڈ ریزرو جو ہے
سیکنڈ نمبر پہ جرمنی کے پاس ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انڈیا کے جتنے بھی یہ ٹیمپلز ہیں, مندر ہیں, ان کے اندر کتنا گولڈ ہے, تو اٹ از سیکنڈ ٹو دا یو ایس. اچھا, اینڈ یہ انڈکلیئرڈ گولڈ ہے. انڈیا کا اسٹیٹ کے گولڈ کے فیڈرل ریزرو کی بات نہیں کر رہا میں, وہ گولڈ جو ان کے مندروں میں ہے, یہ کہاں سے آیا ایسے, یہ کیسے آیا گولڈ ادھر؟ یہ شرک کی وجہ سے آیا, کیونکہ شرک کاروبار ہوتا ہے, شرک ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. وہ جتنے بھی ہندو ہیں ان کو ان کی فطرت کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں اولاد چاہیے تو یہ اپنے جو ایئر رنگز ہیں یہ اتار کے دے دو, اپنے جو یہ کڑے ہیں یہ اتار کے دے دو. وہاں پہ وہ اتنا گولڈ کٹھا ہوا ہے سینچریز سے. یہ وہ پیسے ہیں جو انہی غریبوں پہ لگا دیتے تو ان کو فائدہ ہوتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں شرک جو ہے فار سینچریز اینڈ سینچریز اینڈ سینچریز کس طرح کتنا بڑا ظلم کھڑا کرتا. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. میرے پاس ایک بندہ لڑکا آیا, اس نے میرے سے بڑے اگریسو قسم کے سوال کیے. اس نے مجھے کہا کہ وائی از یور گاڈ سو ایگوٹسٹیکل, وائی از ہی سو ایگوٹسٹیکل, کہ اگر کسی اور کی بات کرتا تو اس کو غصہ چڑھ جاتا, اس کی جو ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے. اور یعنی یقیناً اس نے بالکل اسی الفاظ میں جو ہے نا سوال کیے. کبھی سناؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں اس کی پوری سٹوری, لیکن وہ بڑے اگریسو انداز میں آیا میرے پاس. تو میں نے کہا کہ یار یہ تمہاری چھوٹی سوچ ہے, کیونکہ تم نے نہیں سمجھا کہ شرک اصل میں کیا کرتا ہے انسانوں کے لیے. انسانوں کو کتنے برے انسانوں کے ساتھ کتنا ظلم کرتا ہے شرک. یہ جتنا بھی گولڈ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں, یہ غریبوں کا تھا, یہ انہی کے اوپر لگانا چاہیے تھا, لیکن کوئی پاور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگ جو اس کے اوپر بیٹھے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ کیوں اتنے ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں ان کو جو ہے نا کچھ نہیں کہنا, تم نے کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیوں؟ کاروبار تھا. شرک جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے ہیومن نیچر کو, ہیومن فطرت کو, اور اس کو کاروبار بنا لیتا ہے, اور پھر لوگ جو ہیں بہت پاور کریٹ کرتے ہیں. اور اس میں احمد بھائی جیسے آپ نے کہا نا کہ میجورٹی آف دا ٹائمز جو لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں وہ اشرافی ایکسپلائٹ نہیں ہوتی, وہ غریب طبقہ ایکسپلائٹ. اشرافی ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ اسٹیٹس کو سے جو فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں نا, جیسے مشرکین مکہ وہ سردار تھے, وہ چاہ رہے تھے یہ مینٹین کنٹرول کرنے کے لیے. ٹیمپلز کے پیچھے بھی بیسکلی پولیٹیکل مافیا بیٹھی ہوتی ہے. اور اللہ معاف کرے عام طور پہ بیچارے غریب سے غریب, ایون پاکستان کے اندر جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں, تو غریب سے غریب طبقہ بیچارہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتے, 10 روپے 20 جو کمانے والے جو بیچارے مزدور ہیں وہ جا کے ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو امیر بندے وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی, وہاں پہ آپ کو بیچارے وہ سائیکلوں والے نظر آئیں گے. اس طرح امیر جو ہیں اسی پیسے سے تو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیکھیں مشرکین مکہ بھی یہی کام کر رہے تھے, اسی لیے وہ بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور توحید ایسی چیز ہے کہ وہ ایکسپلائٹ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈائریکٹ, کوئی بیچ میں انٹرمیڈیٹ آ ہی نہیں. وہاں پہ خلیفہ بیچارہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا, وہ ایک عام امپلائی کی طرح کام کر رہا ہے, سرونٹ ہوتا ہے, پبلک سرونٹ ہوتا ہے, سید القومی خادم. ہاں, تو یہ دیکھیں توحید جو ہے نا وہ ایکسپلائٹیشن کو ختم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بالکل ایگوٹسٹیکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت میں قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, لیکن انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر وہ توحید پہ عمل کریں اور شرک سے دور رہیں. اور دیکھیں جب نوح علیہ السلام والی جو میں آپ کو بات بتا تھا, اس میں آگے چھوٹی سی ایک بریف چیز اور شیئر کر دوں. وقال الملأ الذین کفروا, اچھا پھر کس نے جواب کون دے رہا نوح علیہ السلام کو, اور کون فالو کر رہا ہے نوح علیہ السلام کو؟ غریب اور جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں, جو سوسائٹی میں معاشرے میں کم تر ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہاں تو ان کا بہت مقام ہے, لیکن سوسائٹی ان کو نیچے رکھی ہوئی ہے. وہ فالو کریں نوح علیہ السلام کو, لیکن جو اسٹیٹس کو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو شرک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا, کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم صرف ایک انسان ہو, ایسی آ کے ہمیں باتیں بتا رہے ہو. تو یہ اگر آپ پوری اسٹوریز آف دا پروفٹس میں یہ اگر آپ لیسن لے کے آج بھی اپلائی کریں گے تو اٹ اسٹینڈز ٹو ٹوڈے ایز ویل. اچھا, اس میں احمد بھائی آپ نے جو بات کی نا, یہ سورہ ہود کی سگنیفیکنس اس لحاظ سے ہے کہ میں نے دیکھا کہ تقریباً 6 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام, پھر قوم عاد کا سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام, پھر قوم صالح جو ہے سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود کا ذکر کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور آخر میں قوم لوط کا ذکر کیا. یہ 6 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا. اور ان سب کو بیان کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو کنکلوژن نکالی, اب وہ واقعات جو ہیں قرآن مجید میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اتنے واقعات کیوں ہیں. اور بنی اسرائیل یعنی کفار مکہ نے بھی اعتراض اٹھایا تھا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو فوک ٹیلز ہیں, یعنی یہ تو ایک کلچرلی یہ میتھس اور میتھولوجی کا ایک سبجیکٹ ہے جو آپ نے قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. قرآن مجید کے آخر میں سورۃ الہود کے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ سٹوریز ذکر کی گئی ہیں اور دے آر سملر ٹو ایچ ادر, جیسے کہ آپ نے بتایا, اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا کہ یہ واقعات کا قرآن مجید کے اندر جو سٹوریز آپ کو ملتی ہیں ان کے اصل میں مقاصد کیا ہیں. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 کے اندر بالکل اینڈ پہ, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. سب سے پہلی چیز اہل ایمان اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یعنی اس کو مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ سملیرٹی جب انسان دیکھتا ہے ادھر ادھر سے
سملیرٹیز دیکھتا ہے کہ جی یہاں پہ بھی ان کے ساتھ بھی ویسے ہوا، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور اس کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ ان کی اللہ نے کس طریقے سے جنہیں ہر ایسپیکٹ سے مدد کی، انسان وہاں پہ اپنی مضبوطی رہے. تو نبی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے، اہل ایمان کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آگے ہم سورہ یوسف کی بھی بات کریں گے تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کے لیے لیسن ہے کہ عام الحزن کے اندر وہ نازل ہوئی، اور مسلمانوں نے کس طریقے سے ان کے لیے وہ ایک یعنی ذریعہ بنی ان کے ایمان کی مضبوطی کا. اسی طریقے سے دوسرا اللہ نے کہا وجاءک فی ھذہ الحق. دوسری بڑی کوالٹی جو ان سٹوریز کی ہے کہ یہ ایکچولی حق ہیں، سچ ہیں. یہ فوک ٹیلز جو ہوتی ہیں، کہانیاں فکشن نہیں ہے. فکشن نہیں ہے. فکشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ اوریجنلی کوئی سٹوری ایگزسٹ کرتی ہو، لیکن اس کو جس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے، ورنہ اگر وہ ریئلسٹک ہونا تو کبھی بھی وہ فکشن نہ رہے. وہ سٹوریز اتنی پاپولر ہوئی نا، اس کی پاپولیرٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جھوٹ اور بکواس ہوتی ہے. اور اللہ نے کہا وجاءک فی ھذہ، یعنی ان سٹوریز کی بنیاد سچائی پر ہے. اور آخری وموعظہ، یہ ایک لوگوں کے لیے ڈر بھی ہے، اس میں خوف بھی ہے. یعنی اہل کفر اور اہل طغیان کے لیے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس میں عظمت دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑی بڑی قوم، ایسی قوم ہے جن کو تم سمجھتے تھے شاید کچھ نہیں ہے، اور اللہ سنت بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ نے کہا کہ وہ تم سے زیادہ اشد منکم قوہ، یہ تم سے زیادہ مضبوط تھیں. کس لحاظ سے؟ وہ ایک پوری الگ بحث ہے. اللہ نے کہا کہ ان کو ہم نے تباہ کر دیا. وذکریٰ، اور نصیحت ہے، اس میں لیسنز ہیں لوگوں کے لیے. کہنے کا مطلب ہے کہ کہانیاں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں، اساطیر الاولین کہتے ہیں، ان کی سگنیفیکنس سبحان اللہ، اگر کوئی واقعی صاحب ذوق بندہ اور وہ بندہ جس کو اللہ نے ذہانت دی ہے اور جو علم والا ہے، راسخون فی العلم، جب اس کے اندر سے وہ لیسنز ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ تو انسان کے لیے پتہ نہیں کتنی خیر اور کتنی یعنی فائدے کا باعث بن سکتی ہے. بیوٹیفل. یہ سورہ ہود سے ہی میں نشان آپ کی اجازت سے شیئر کر لوں، چونکہ موضوع وہ چل رہا ہے. احمد بھائی نے بھی بات کی، مویرہ نے بھی. اس میں ایڈمونشمنٹ بہت ہے، لیکن اس میں ایک سلوشن بھی ہے، اور وہ جو ہے یہ ہے ورس نمبر 117 سورہ ہود کی. اللہ کہتے ہیں وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ ان میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں. اب دیکھیں آج کے حالات کے کانٹیکس میں بھی اکثر وہ ایک اسکالر ہیں میرے دوست، وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نہ شاید کچھ نیک لوگوں کی وجہ سے بچا ہوا جو ابھی تک شاید تقوی اختیار کیے اور ان کی دعائیں ہیں، ورنہ اللہ معاف کرے کہ جس لیول پہ کرپشن اور جس لیول پہ گناہ عام ہو چکے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں بنی اسرائیل میں جتنی خرابیاں تھیں وہ آج امت مسلمہ میں بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن بڑا ہی ہوپ فل اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ہے کہ دیکھو اگر چند لوگ اصلاح کرنے والے ہیں تو اصلاح جو ہے وہ ہمیں نہیں روکنی چاہیے. آج کل اس طرف بھی تالا لگایا جا رہا ہے نا، وہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، تمہیں کیا بھائی تکلیف ہے، جی اور جینو، یعنی آپ یہ دروازہ بھی بند کر رہے ہیں تو پھر تو ہلاکت کمپلیٹلی جو ہے اللہ معاف کرے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو آئی تھنک کہ آل آف اس شوڈ بی انکریجنگ دوز پیپل جو اپنے خاندانوں میں، فیملیز میں اکثر دیکھتا ہوں وائفز پیچھے پڑی ہوتی ہیں ہسبینڈس کی اور اصلاح کر رہی ہوتی ہیں، اور بچے ایورسو ہوتے ہیں اپنی مدر سے کہ یہ ہر وقت ہی سر میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں شاید انہی کی وجہ سے جو ہے وہ تم جنت میں چلے جاؤ، یعنی اپنی وائفز کی وجہ سے ہی تم جنت میں چلے جاؤ. وائفز کی وجہ سے اور مدرس کی وجہ سے. دیکھیں یہ بات تو آپ مانیں نا کہ عورتیں زیادہ کمیٹڈ ہوتی ہیں، سیریس ہوتی ہیں، کمیٹڈ ہوتی ہیں وین اٹ کمز ٹو ایکٹنگ اپون دین. تو تھمز اپ ٹو دوز پیپل جو اصلاح کرنے والے ہیں اور جاری رکھیں اس کام کو. اچھا جی، سورہ یوسف. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا میں پوائنٹ ایڈ کر دوں، یہاں پہ جو اللہ نے مصلحون کا ذکر کیا، اصلاح کرنے والے، جی، تو اس میں خاص طور پہ یہ پتہ چلا کہ اصل میں کسی بھی بستی یا کسی بھی نیشن کی بقا کے لیے اصلاح کرنے والے شرط ہیں، نیک لوگ شرط نہیں ہیں. کیونکہ کئی ایسی دلیلیں آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر نیک لوگ ایگزسٹ کرتے تھے، اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا. تو مصلح جو ہے اللہ کہتے ہیں تب تک وہ ایگزسٹ کرتے ہوں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں تب تک اصلاح کی، تب تک اللہ تعالیٰ تب تک امید قائم ہے نا، کیونکہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب وہ ختم ہو گئے ہیں، نیک ہیں، اصلاح کی امید ختم ہو گئی دوسروں میں. جی، ہر ایک کی قرآن مجید کے ساتھ نا اپنی اپنی میموریز ہیں. میں نے ایک زمانے میں ACCA کیا، کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ہماری ایک کلاس تھی، تو اس دن بارش ہو رہی تھی، اٹینڈنس تھوڑی تھی، تو سر عمران نام ہے ان کا، وہ ہمارے ٹیچر تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں کیونکہ آج اٹینڈنس تھوڑی ہے تو آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا. تو وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. انہوں نے ہمیں سورہ یوسف کا ایک رننگ ترجمہ بتایا. تو الحمدللہ میں نے جو سب سے پہلی چیز قرآن مجید میں سے پڑھی ود ٹرانسلیشن وہ سورہ یوسف تھی. اور آج بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مشورہ دیں کہاں سے، تو میں ان کو کہتا ہوں آپ چلیں سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ لیں.
دیر از اے لاٹ ٹو سے، لیکن میں اشارہ کروں گا اس واقعے کی طرف جو کہ نوجوان طبقے سے ڈیزائر سے ریلیٹڈ ہے. ہم سب کو پتہ ہے، میں صرف اشارہ کروں گا کہ جب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ نوجوان ہو چکے تھے اور عزیز کی جو بیوی ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه کہ and she in whose house he was sought to seduce him وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے گئے. اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہم سب کو پتہ ہے. وقال، اس خاتون نے کہا وقالت حیت لک، یہ ایک ایکسپریشن ہے سیڈیوس کرنے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے کہا قال معاذ اللہ. علماء نے کہا ہے کہ سیکشول ڈیزائرز جو ہیں ان سے بچنے کے لیے اس کا ایک بہت بڑا کیور ہے کہ اس دا مومنٹ جہاں پہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے یا آپ کا نفس آپ کو ورغلا رہا ہے، اس فریز کو کہیں اینڈ انٹرنلائز اینڈ یو ایکچولی مین اینڈ بیکم اے مینیفیسٹیشن آف اس کا کیا مطلب ہے. اور اسکالرز نے کہا ہے کہ بہت سارے اسباب تھے جو کہ ایزی بنا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ ہی وڈ ہیو فالن پرے ٹو دس، لیکن ان سب کے باوجود جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ریسٹرین کیا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ نوٹ اس ان آیات میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں جلدی سے آپ کے سامنے وہ چیزیں لسٹ کر دیتا ہوں جو علماء کہتے ہیں کہ یہ سارے دیز فیکٹرز ہیڈ میڈ اے لاٹ ایزیئر فار یوسف علیہ السلام کہ وہ اس گناہ کو کر لیتے. وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے وہ ایک نوجوان آدمی تھے، اور ہم نے پڑھا ہے آل عمران کے اندر اللہ نے ایک فطرت بتائی ہے انسان کی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. دوسری بات یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ہم سب کو پتہ ہے، حدیث میں ذکر ہے. تیسرا سبب وہ ان میرڈ تھے. چوتھا سبب علماء بتاتے ہیں کہ امراۃ العزیز جو ہے وہ خوبصورت تھی. پانچواں سبب اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ دس واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ اس نے ورغلانے کی کوشش کی، یعنی کہ اب تو. اور علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ غور کریں، اللہ نے کہا وغلقت الابواب، یعنی کہ گھر کا کوئی اندر والا کمرہ تھا، یعنی کہ 2-3 دروازے بند کر کے اندر لے کے گئیں. اور علماء کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ایک غلام تھے اور اپنی جگہ پہ بھی نہیں تھے، دروازے بھی بند تھے، سب سے اندر والا کمرہ تھا، اور دعوت گناہ عورت کی طرف سے تھی، اور وہ میرڈ بھی تھیں. لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون. اور یہاں پہ آؤٹ آف آل جو کہ ہم لے سکتے ہیں ایک لیسن کیا ہے، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کہہ کے آنکھیں بند نہیں کر دیں. ہی رین ٹورڈز دا ڈور. اس سے نوجوان طبقے کو یہ لیسن ملتا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی کسی سچویشن میں ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو کے، یہ اس کا ایک بہت سائیکولوجیکل بینیفٹ ہے کہ آپ اپنی جگہ چینج کریں. اگر لائٹس آپ کی ڈم ہیں صرف تیز کر دیں، اگر آپ بیڈ پہ ہیں اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں. یعنی کہ یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ اسباب پیدا کرتی ہیں انسان کو اس سے بچنے کے لیے. اور اسی صورت میں ایک اور بہت خوبصورت آیت ہے جہاں پہ میرے اور آپ کے لیے موٹیویشن ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو کہ وہ فحاشی میں گرتے، اور دوسری چیز کہ وہ امپریزن ہو جاتے، اللہ سے کہا کہ مجھے امپریزن ہونا زیادہ محبوب ہے بجائے کہ میں اس چیز میں پڑھوں. یہ بہت آئی فیل کہ یہ سورہ یوسف میں اگر کوئی ایک چیز مجھے سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے تو وہ یہ والی چیز ہے یوسف علیہ السلام. اور اسی سے ریلیٹڈ ذیشان میں یہ آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں نا کہ اگر ان کا رب ان کی مدد نہ کرتا تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بچانے والی ذات اللہ ہے، توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ظاہر ہے کہ برہان بھی دکھایا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو، اس کی مختلف وہ پھر تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ برہان سے مراد کیا آتی. لیکن آئی بلیو کہ دیکھیں جب ایک بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی سائن آتا ہے اس کو. کئی بار مجھے ینگسٹر بتاتے ہیں جی کہ میں گناہ کی نیت کر رہا تھا تو لائٹ چلی گئی. یو انڈرسٹینڈ کہ وٹ دیٹ گناہ از. تو دیکھیں نا دس کوڈ بی اے سائن، یا چیز خراب ہو گئی یا وہ چیز ڈیلے ہو گئی. کسی فرینڈ کے ساتھ آپ کسی گیدرنگ میں جانا چاہ رہے تھے لیکن وہ ڈیلے ہو ہی جا رہا ہے وہ میٹر، تو کم آن ٹیک اٹ ایز اے سائن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور دیکھیں نا اللہ نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ نے اپنی طرف کہا کہ ہم نے پھیر دیا ان کو برائی سے والفحشاء. تو اللہ کی طرف سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بلیو. اچھا بھائی اس میں نا آپ نے ایک چیز کو نا ایمفسائز آپ نے ذکر تو کیا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ایمفسائز کر دیں کہ جہاں پہ یہ تو ہم نے ذکر کر دیا کہ نبی جیسی ذات جو اتنی مضبوط ذات ہوتی ہے کہ اس کو بھی اللہ کی مدد چاہیے تھی اس گناہ سے بچنے کے لیے، اور اس نے اللہ کی مدد کی بنیاد پہ ہی اس گناہ سے پاکیزگی حاصل کی.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا جو اس آیت کا اختتام ہے انہ من عبادنا المخلصین، جس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چنے ہوئے تھے اور ایک اخلاص والے تھے. اس سے پتہ چلا کہ آپ نے کہا نا کہ جب انسان کی نیت ہو، ان ادر ورڈز اللہ بھی انسان کو تبھی مدد کرتا ہے گناہ سے بچنے کی جب انسان کی نیت ہو. ایک بندہ منہ سے اللہ سے مانگتا رہے اور ظاہر تو یہی شو کرے کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، لیکن دل جو ہے اس کا وہ چاہت میں ہو اور اس کا جو ہے نا اس کے لیے وہ یعنی ذاتی طور پہ انکلائنڈ ہو، ان اے سینس کہ وہ پسند کرتا ہو اور اس کی طرف اس کا رجحانات بھی ہوں، انکلینیشنز بھی ہوں، تو پھر مشکل ہوتا ہے اس طرح کے گناہوں سے. تو اللہ کی مدد بھی، کیونکہ گناہ کی اپرچونٹی نہ ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تب تک کوئی بڑی نعمت نہیں دیتے جب تک انسان کی اپنی کوئی نہ کوئی ایفرٹ انوالو ہو. یہ سورہ حجرات میں بھی اللہ نے ذکر کیا نا اہل ایمان کی صفت ہے کہ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور وَزَيَّنَهُ فِي، یعنی کہ نیکی، تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نیکی کو ہمارے لیے مزین کر دے اور گناہوں کی چیز کو اللہ کراہت پیدا کر دے ہمارے دل میں. بالکل، یہ یعنی سورہ حجرات میں صحابہ کی تعریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا نا کہ ان کے لیے مزین کر دیا ایمان کو اور نیکی کو، اور برائی جو ہے نا ان کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی، اور وہ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالی. اچھا، اس میں یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک اور یہاں پہ نا ہمیں اسی سٹوری میں ہمیں ایک اور اگزامپل ملتا ہے آف دی ایولز آف حسد. جو حسد ہے نا یعنی جیلسی جو ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے آدم اور ابلیس کے واقعے میں بھی حسد جو ہے وہ ایک پرابلم ہے. اسی طرح حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی حسد جو ہے، حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے انسان کیا کیا کر پاتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں کن کو جیلسی تھی؟ ان کے بھائیوں کو کیا جیلسی تھی کہ ہمارے جو والد ہیں جو کہ ایک پروفٹ ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ اسپیشل اٹینشن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دے رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ ان کا پرسیپشن ہے، یعقوب علیہ السلام ضرور انصاف کیا ہوگا انہوں نے اپنی اولاد میں، لیکن جو پرسیپشن ان کو جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ جو ہے فوکس یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے اوپر ہے. تو اس جیلسی کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے لحاظ سے تو قتل ہی کر دیا، اور اپنے باپ کو جا کے بتا دیا کہ اس کو جو ہے نا بھیڑیے نے کھا لیا. جھوٹ بولا، بالکل جا کے جھوٹ بولا. اور جب وہ یہ کر رہے تھے انہوں نے کہا بھی کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے. یعنی جو حسد ہے نا وہ ایک ایسی یہ ایک کوالٹی ہے کہ انسان کو نا اس وقت کے لیے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے. And it leads to so many other sins. بالکل، اور پھر اس کے بعد جھوٹ، اور اس کے بعد کور اپ اور پرابلمس. اینڈ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں بھی نا بہت زیادہ فیملی میں ایشوز، کوآپریٹ یعنی ورک انوائرمنٹ میں جو ایشوز ہوتے ہیں، لیگ پولنگ ایک دوسرے کی، کسی کو پراپرلی سکھانا نہ، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ یار یہ اوپر آ جائے گا، آگے نہ نکل آئے گا. سب چیزیں جو ہے نا حسد سے ریلیٹڈ ہیں. اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی یہ اسٹوری زیادہ تر مینشن کر رہا ہے اس کے اندر حسد جو ہے نا ایک ایسی کوالٹی ہے جو بہت زیادہ ایول کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد جو ہے وہ تمہاری نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اس چیز سے ہمیں لیسن لینا چاہیے کہ ہمارے اندر اگر دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر نیچر ہو اور یہ ٹینڈنسی ہو کہ ان کے اندر یہ نا فیلنگز آف جیلسی وغیرہ اور ایک کمپیٹیٹیو نیچر کے اندر ان کو دیکھیں یہ بڑی کوالٹی ہے کہ اگر انسان جو ہے نا اس چیز کو ریپریس کرے اور اپنی حسد کے اپوزٹ ایکٹ کرنا شروع کر دے کہ جہاں پہ اس کو لگ رہا ہے کہ یار یہ میرا کمپیٹیٹر ہے اور میں نے اس کو یہ نہیں دینا، میں نے اس کو ایسے نہیں کرنا، تو آپ اس کو گو آؤٹ آف یور وے اور آپ اس کو زیادہ ہیلپ کر دو. علماء نے ذکر کیا. ہاں بالکل، اس کا سولوشن یہ اور جو پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کو آپ کا مقام بڑھائے گا آپ کی دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں بھی بہت بڑا ہوگا. ہم اور بڑی امپورٹنٹ بات احمد بھائی اس قصے میں یہ ہے کہ جو فادر کا رول ہے، ہو از بیسکلی اے لیڈر، یعنی کوئی ایک جملہ نہیں ملے گا کہ بچوں کو کہو کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید ہی دلا رہے ہیں. اینڈ دا وے ہی واز مینیجنگ آل دس، اور صبر مینیفیسٹ کیا انہوں نے، صبر مینیفیسٹ کیا، اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کی. اینڈ دس ایکچولی ٹرانسلیٹڈ انٹو یوسف علیہ السلام نے بھی جب وہ بھائی آئے تو فارگیو کیا الحمدللہ. اور اس میں دیکھیں والد صاحب نے جو سیدنا یعقوب نے بلیم کس کو دیا؟ بھائیوں کو نہیں دیا. کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو. اور آخر میں بھی جب یہ آیات ختم ہوتی ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہ شیطان نے تمہارے اور تمہارے درمیان، بھائیوں کے درمیان وہ ڈال دی تھی. اچھا، اس میں آخری چیز اخی جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ شیطانی ایک بہت بڑی چال ہے کہ ایک انسان کو یہ دھوکہ دینا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یعنی بری کر لو بعد میں اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، توبہ کر لینا، نیک ہو جائے گا، یہ موقع ملے گا. انسان کو کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ٹائم دے بھی دے؟ کیا گارنٹی ہے کہ توفیق بھی دے؟ توفیق بھی نہیں ملتی بعض اوقات.
دوسری چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو نا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان گناہ سے پہلے نا انسان کو امید دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت پہ امید یعنی گناہ سے پہلے ہوتی ہے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر مایوسی دلاتا ہے. آپ پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی مایوس بھی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سیدنا یعقوب نے کہا تھا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اگرچہ کانٹیکسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو مراد یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ گناہ سے پہلے انسان کو مایوسی ہونی چاہیے، ڈر ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اور شیطان اگر گناہ ہو گیا تو اس کے بعد انسان کو امید ہونا چاہیے. شیطان الٹا کرتا ہے، پہلے امید دلاتا ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے پھر مایوسی کرتا ہے کہ میں معافی مجھے نہیں ملنے والی، میں کیسے معاف ہو سکتا ہے، اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا. اور آخری چیز جو خاص طور پہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو اللہ نے واقعہ ذکر کیا نا، بڑا پروفاؤنڈ واقعہ ہے وہ، جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایون جو ہے نا وہ اس میں یعنی جو جیل میں ان کے جو 2 ساتھی تھے تو ان کے حوالے سے ذکر کیا. تو وہاں پہ اینڈ پہ جب وہ واقعہ لمبا ہے بہرحال، تو اس میں جب وہ بادشاہ کے سامنے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے پورا اس کا مسئلہ بتایا، تو انہوں نے کہا، آگے جو آیت ہے وہ کہا کہ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. واقعہ لمبا ہے، تو ہوا یہ کہ وہ خواب کی تعبیر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہوگا، یعنی قحط سالی ہوگی، اتنے سال ہوگی، یہ سارے معاملات ہوں گے، اور ساتھ سولوشن بھی بتائی. فما حصدتم فذروا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں مسئلہ بتا رہا ہوں لیکن اس کا ایک سولوشن بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جس کی وجہ سے جو اللہ نے حکمت دی تھی کہ تم کیا کرنا کہ بالیوں کے اندر وہ رہنے دینا، اور اس سے کیا ہوگا کہ بعد میں جو مشکل وقت آئے گا اس کے اندر تم اس کو یوز کر لینا. جس کی وجہ سے بعد میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو غلہ وغیرہ دیا اور پوری لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صرف مسئلے نہ بتائیں، سولوشن بھی بتائیں. خاص طور پہ آج کل کے اکنامک جو ایشوز ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اتنے زیادہ کمپلیکس اور اتنے بڑھ گئے ہیں. کیونکہ میرا تھوڑا سا تعلق ہے اس فیلڈ سے، تو یعنی دس از اے ڈیوٹی آف دا اسکالرس کہ دے نیڈ ٹو ایکچولی پرووائڈ سولوشنس ٹو دا پیپل. دیکھیں آج یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی کوئی بندہ آتا ہے، بینک کے معاملہ ہے، جی سودی معاملہ ہے، یار حرام ہے آپ نہ کرو، بینک کے ساتھ نہ انوالو ہو. بھائی پورا سسٹم آپ کا بینکنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، آپ کی تجارت تب تک نہیں ہو سکتی، ٹیکس کے اوپر آپ کا سسٹم کھڑا ہے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی آپ سود نہ لو یا سود میں نہ انوالو ہو. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہ کہیں بالکل اللہ کا غضب ہے، لیکن اگر آپ اس کو کوئی آلٹرنیٹیو یا سولوشن بتا دیتے ہیں نا، یقین کریں لوگوں کے لیے خیر ہوگی، لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، لوگ سمجھیں کہ یار دین پریکٹیکل ہے. ابھی ہوتا یہ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جی مولوی کے پاس جانا ہے یا عالم کے پاس جانا ہے، اس نے کہہ دینا حرام ہے، تو جو تھوڑا بہت میرے پاس گنجائش ہے نا، کوئی ایکسکیوز ہے اپنے پاس، کوئی تعویل وغیرہ، اس کی بھی گنجائش ختم ہو جانی ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو آلٹرنیٹیوز یا سولوشنز بتائیں، جس طرح سید یوسف علیہ السلام نے سولوشن بتایا، تو لوگ کہیں گے یار ہمارے دین کی خیر ہے، اور اس سے ان کا دل نرم ہوگا اور وہ آئیں گے اور مزید اپنے جو ہے نا مسائل کا حل دین سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے نا جیل کی بات کی، یہاں پہ ایک اور بھی بڑا مزے کا پوائنٹ ہے دعوت سے ریلیٹڈ. آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ان کے جیل کے ساتھی تھے ان کے ساتھ وقت کیسے گزارا، ان کو دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا صاحبی السجن، یعنی کہ او مائی کمپینینز آف پرزن ارباب متفرقون خیر ام اللہ. یعنی کہ ہمیں یہاں پہ پتہ لگتا ہے، میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، دعوت کس چیز سے دیں، ہاؤ ٹو اسٹارٹ دعویٰ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتایا، جس طرح کہ باقی بھی انبیاء نے دعوت میں سب سے پہلی چیز جو رکھی وہ توحید رکھی. اور یہاں پہ توحید ربوبیت کا ذکر کر کے، یعنی کہ اور کیا ڈھیر سارے رب بہتر ہیں یا پھر اکیلا اللہ الواحد القہار، اور پھر ما تعبدون من دونہ، یعنی کہ پھر عبادت کی بھی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں جو اصل ہے وہ توحید ہے. ایک سوال اگر میں آپ سے پوچھوں، مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ میں اپنے کلاس فیلو کو دعوت دوں کہ وہ میوزک نہ سنیں، تو میوزک نہ سنیں یہ دعوت دینی چاہیے یا توحید، یہاں بھی اللہ کا تعارف کرانا چاہیے، پرپز آف لائف کی بات کرنی چاہیے؟ اس پہ وٹ ڈو یو تھنک؟ جی میرا تو یہ خیال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے پہلے. صحیح. اگر اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا تو وہ اپنے ہی بل بوتے کے اوپر اپنی ہی ول کے ساتھ جو ہے باقی چیزیں چھوڑ دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دینا، اللہ سے محبت کرا لینا. اگر کوئی بہن ہے جو سر نہیں ڈھانپتی، حجاب نہیں پہنتی، تو وہ اس کو آپ اس چیز کی تلقین کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور قرآن سے جوڑنا شروع کر دیں. وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ چینجز آ جائیں. شراب کی حرمت کے بارے میں بھی تو اما عائشہ نے یہ فرمایا نا کہ اگر اس کی حرمت پہلے نازل ہو جاتی، غالباً کچھ اس طرح کہ اللہ نے، تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ یہ جو ایک پورا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وے لے آؤٹ کیا ہوا ہے دعوت کا، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک میں اس پورے سیشن کو کنکلیوڈ کرتا ہوں ایک بہت ہی مزے کا پیارے نقطے سے، اور یہ میرا اپنا نقطہ نہیں ہے، اور جو ہے نا یہ
علمی انصاف اور دیانت ہے کہ جس کا نقطہ اس کی طرف اصل میں آپ بہت پیارے ہیں تو اس لیے اس کی طرح اس کو جو ہے نا وہ کر دیا جائے. بہرحال مجھے ایک پوسٹ آئی تھی, ایک میسج کسی بھائی نے کیا تو وہ اسی سے متعلق تھا, بڑا پیارا انہوں نے کہا تھا, تو میں ان کی طرف وہ ایگزیکٹلی بھائی ان کا اپنا ذاتی کہ نہیں واللہ عالم, بہرحال میں شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سورہ یوسف کے حوالے سے کہ یہاں پہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین, کہ جب وہ سجن میں تھے, یعنی وہ اور سجن کے حالات اس زمانے میں کیسے تھے اور کس طریقے سے وہ بیچارے کئی سالوں تک علماء کہتے ہیں پڑے رہے, اس حالت میں انسان احسان از دا لاسٹ تھنگ دیٹ اے پرسن وڈ تھنک, کیونکہ انسان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے, یار میں بری حالت ہے, آپ تو اللہ معاف کرے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ تھکے ہوئے ہو, بھوک لگی ہو, تو آپ تو بیگم کے ساتھ احسان نہیں کرتے, تو لیٹ الون کہ آپ جیل میں ہو اور اتنے سالوں سے پڑے ہوئے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہوپ لیسنس, اور وہاں پہ آپ احسان کرو. تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تعویل بتائی, تعویل پوچھی تو ساتھ کہا انہوں نے کہ آپ ہمیں تعویل بتائیے. قال احدهما, اور آگے کہا انا نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین, ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے احسان والوں میں سے ہیں, بڑے نیک لوگوں میں سے ہیں. تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پہ حالت کیا ہے, مغلوب ہیں, بہت نیچے ہیں, بہت مشکل حالات میں ہیں, تو وہاں پہ احسان. اور آگے چل کے آیت نمبر 78 میں جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وزیر بنا دیا, وزیر خزانہ, اور اس ٹائم جب ان کے بھائی ان کے پاس آئے اور آ کے ان سے غلہ مانگا تو کیا کہا, قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین, کہ اے عزیز ہمارے والد بوڑھے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمارے بھائی نے چوری کر لی ہے بظاہر, تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں ان کی جگہ رکھ لیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں. تو اس سے پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ یعنی نبی کی بات دیکھیں, ایک سچا مومن اور سچا مسلمان ریگارڈلیس آف جس مرضی پوزیشن پہ ہو, چاہے وہ مغلوب ہو چاہے وہ حاکم ہو, کوئی بھی کانٹیسٹ, کوئی بھی جس مرضی کانٹیسٹ, جہاں پہ اس کے پاس قدرت سلطہ ہو یا نہ ہو, وہ محسن ہوتا ہے, وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے. یعنی یہ کوالٹی یہ نہیں, ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کسی کے پاس 5 روپے زیادہ آ جائیں تو اللہ معاف کرے اس کے گردن میں سریا آ جاتا ہے. تو یہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی. اور اس سے ایک اور چیز میں ابھی سمجھا ہوں کہ فوکس رہنا اپنے مشن پہ اور پرپز پہ, یعنی نو میٹر وٹ دی سرکمسٹانس, ایز لانگ ایز آپ کا پرپز کلیئر ہے, وہ آپ کسی بھی حالات میں جو ہے اس کو پورا کر لیں گے. سو امیزنگ پوائنٹ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.